السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ کی یہ مسجد ہدا بانو جس میں آج ماہ مبارک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، عزیزم مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے اپنے ولولہ انگیز اور پرجوش خطاب سے آپ کے قلوب و اذہان کو جگا رہے تھے، بیدار کر رہے تھے، اور ابھی کچھ دیر میں ہمارے نعت خواں مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ وہ بیچارے تو بہت دور سے آ رہے ہیں، میں بہت نزدیک سے آ رہا ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یہاں پہنچ سکا ہوں میں۔ تو پروگرام کرنے والے حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ اللہ زندگی خیر رکھے، ماہ مبارک ربیع الاول کی نسبت سے اگلا برس آئے، اللہ زندگی کی خیر و برکت رکھے، تو اس تاریخ کا انتخاب نہ فرمائے، کیونکہ آپ کی اس جگہ تک آنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو انسان کو برداشت کر کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات جو بڑی دور سے تشریف لا رہے ہیں، ممکن ہے کہ بیچارے وہ بھی کسی سڑک پر دائیں بائیں پھنسے میں ہوں، تھوڑی دیر تک وہ تشریف لے آئیں گے۔ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرتبہ کی یہ 12 تاریخ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات سے منسوب اور معنون ہے، سن ہجری کے اعتبار سے یہ 1447 ہجری ہے، اور سن 1447 ہجری کے اعتبار سے اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے، اگر ان تاریخوں کے رات اور دن کی گردش کا اندازہ لگایا جائے، تو آج کی تاریخ کے مطابق آج سے 15 صدیاں پہلے، آج پورے 1500 برس ہو چکے ہیں اللہ کی اس امانت کو، اللہ کے اس انعام کو، اس اکرام کو، اس کائنات کو ملے ہوئے جس انعام اور اکرام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنا عجیب، عظیم اور بہترین تحفہ عطا فرمایا۔ ایسا تحفہ کہ 2 تحفے اللہ کریم نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائے، ہم نے مانگا نہیں تھا، پروردگار نے بغیر مانگے وہ 2 تحفے، وہ 2 نعمتیں عطا کی ہیں
جن نعمتوں کی مثال ان نعمتوں کے آنے کے بعد ہمیں اللہ کے خزانے کے اندر بھی نظر نہیں آتی۔ ایک نعمت کا نام کتاب اللہ اور ایک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کتاب اللہ جیسی قرآن جیسی کتاب دوسری ہے، اور نہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات دوسری ہے۔ اللہ کریم نے ساری کی ساری کائنات پر نظر انتخاب ڈالی۔ 18,000 مخلوقات میں سے پروردگار نے انسان کا انتخاب کیا۔ ان انسانوں کی بے شمار نسلوں میں سے پروردگار نے 1.25 لاکھ انبیاء کا انتخاب کیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے انتخاب کرنے کے بعد پروردگار نے 313 رسولوں کا انتخاب کیا۔ ان 313 رسولوں پر نظر انتخاب ڈالنے کے بعد پروردگار نے 5 انبیاء اولو العزم کا انتخاب کیا۔ ان 5 انبیاء اولو العزم پر نگاہ ڈالنے کے بعد پروردگار نے اس کائنات کے خلاصے، اس کائنات کے نچوڑ، اس کائنات کے عطر کے طور پر جس ذات گرامی کا انتخاب کیا وہ ایک ذات گرامی ہے، وہ ایک واحد اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے خدائی کے اعتبار سے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مصطفائی کے اعتبار سے واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ نہ نبیوں میں ان جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ رسولوں میں ان جیسا دوسرا ہے، نہ کسی نسل نسب خاندان میں ان جیسا کوئی دوسرا ہے۔ انسان کی تمام تر کمالات کا مجموعہ مرقع بنا کر پروردگار نے ایک ذات عطا فرمائی ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز اور دوستو، دنیا کا دستور ہے ہر چیز کا نام ہوتا ہے، اور ہم کائنات پر اگر نظر دوڑا کر دیکھیں، اس کائنات میں سب سے پہلا علم جو اللہ نے فرشتوں کو سکھایا اس کو کہتے علم الاسماء، ناموں کا علم۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ سب سے پہلے پروردگار نے آدم کو، جو پہلا کائنات کا انسان بھی ہے، پہلا نبی بھی ہے، پہلا رسول بھی ہے، ان کو اللہ کریم نے چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پتہ چلا کہ نام کسی چیز کی ذات کا پیغام دیتا ہے، نام کے ذریعے کسی چیز کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں انسانوں کے، بادشاہوں کے، دنیا کی دیگر مخلوقات کے، بہت سارے نام ہیں۔ وہی پروردگار عالم نے اس کائنات کے خلاصے، اس کائنات کے نچوڑ، اس کائنات کے مغز کے طور پر جس ذات گرامی کا انتخاب فرمایا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو جن ناموں سے سرفراز فرمایا، قرآن کریم کی غوطہ زنی کرنے والوں نے، قرآن پاک کے اوراق کو چھاننے والوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پاک میں سے 200 نام نکالے کہ اللہ نے 200 ناموں سے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر 50 نام 50 نام، یہ قرآن، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد چلے آئے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ صحیفے اور کتاب کے اندر فرق ہوتا ہے۔ صحیفے کا معنی ہے چھوٹا سا کتابچہ، اور کتاب کا معنی تفصیلی کتاب۔ وہ چھوٹا سا کتابچہ ہو تب، بڑی کتاب ہو تب، اللہ کریم نے اپنے حبیب کو الگ الگ ناموں سے انتخاب کر کے پکارا ہے۔ ہم اگر تورات، انجیل، زبور ان کی طرف جائیں تو وہاں پہ ہم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ اسماء گرامی وہ نظر آتے ہیں کہ دنیا نے لاکھ دبانا چاہا، لاکھ چھپانا چاہا، مگر پروردگار نے ان ناموں کو مٹنے نہ دیا۔ ان ناموں کو اللہ نے ختم نہ ہونے دیا، وہ نام باقی رہے، برقرار رہے۔ تورات، انجیل، زبور، ان تینوں آسمانی کتابوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر 5 نام ذکر کیے گئے۔ کہیں پر لفظ تابا، تابا، تو الف اور با تابا، کہیں پر یوزا موسا، کہیں پر مازا مازا، کہیں پر منہمنا،
اور سب سے زیادہ نام نامی اس میں گرامی جو تورات انجیل زبور میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا استعمال ہوا وہ لفظ فار قلیت، فا الف را قاف لام یا اور طا، فار قلیت۔ یہ 5 بنیادی نام ہیں جن کو تورات انجیل زبور میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور انہی ناموں کا ترجمہ ہے، انہی ناموں کا خلاصہ ہے جو پروردگار عالم نے 2 اسماء گرامی عطا کر دیے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جو آسمانوں پہ پکارا جاتا ہے، ایک جو زمین پر پکارا جاتا ہے۔ جتنی عظیم شخصیات ہیں ان تمام عظیم شخصیات کے کچھ نام وہ ہیں جو زمین پر پکارے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آسمان پر پکارے جاتے ہیں۔ زمین پر جس کو ابو بکر کہتے ہیں، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کو اب اصل نام ان کے ابا نے رکھا تھا عبد الرحمن، مشہور ہو گئے ابو بکر کے نام سے، صدیق اکبر کے نام سے، انہی کو آسمان پر فرشتے الکافی، الف لام کاف الف فا چھوٹی یا، الکافی اس نام سے یاد کرتے ہیں، جسے زمین پر عمر فاروق، عمر بن خطاب اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے آسمان کے فرشتے السراج، سراج کا معنی جنت کا چراغ، روشن چراغ، اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد تدفین کا مرحلہ پورا ہوتا ہے، ان کے صاحبزادے جو بذات خود بڑے صحابی، بڑے محدث، بڑے فقیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ میرے والد محترم کی کیا کیفیت ہے، کس حال میں ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دعا کی، ایک رات گزری، اگلی رات پروردگار نے والد محترم کو مجھے خواب کے اندر دکھایا۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا کیفیت، کیا معاملہ؟ فرمایا بیٹا قبر میں جانے کے بعد وہی معاملہ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر عمر کا معاملہ کچھ اور تھا۔ کہنے لگے تم تو مجھے رکھ کر چلے آئے، فرشتے میرے پاس آئے اور فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا، یا عمر من ربک، عمر تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگے میں نے اسے پلٹ کے کہا بتا تیرا رب کون ہے، جو تیرا وہ میرا۔ کہنے لگے اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیں ما دینک، دین کیا ہے؟ فرمانے لگے اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دیتا اچانک ایک ندا اور صدا آئی، داہو داہو فإنہ سراج لأہل الجنہ، اسے چھوڑو چھوڑو، سوال جواب نہ کرنا، یہ تو جنت کا چراغ ہے، جہاں چاہے روشنی بکھراتا پھرے گے۔ ایک نام آسمان کا، ایک زمین کا۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں 200 ناموں سے خطاب کیا، حدیث میں 50 اور 60، تورات و انجیل و زبور میں موٹے موٹے بنیادی 5 نام، تابا تابا، یوزا موزا، مازا مازا، منہمنا، فارقلیت، اور اپنی بارگاہ سے جو 2 اسماء گرامی عطا فرمائے، ایک آسمان کا ایک زمین کا۔ آسمان پر جن ناموں سے پکارا گیا وہ ہے لفظ احمد، اور زمین پہ جن لفظوں سے پکارا گیا وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی آج ذات کے ساتھ ان کے نام کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی ہر چیز کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کے نام کا ذکر کریں تب بھی عبادت، ان کے کام کا ذکر کریں تب بھی عبادت، ان سے آنے سے پہلے حالات کا ذکر کریں تب بھی عبادت، ان کے آنے والے بعد کے حالات کا ذکر کریں تب بھی عبادت۔ ان کی ذات کے ساتھ جو جو جڑتا جاتا ہے عبادت کے ساتھ وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے، عبادت کے ساتھ لگتا چلا جاتا ہے۔ ایک لفظ احمد، ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الکریم، الحق، المبین، الوکیل، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نام ہیں، مگر اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔
نبی علیہ السلام کے 200 قرآن کے اندر صفاتی نام، 50 سے زیادہ حدیث میں صفاتی نام، مگر ذاتی نام 2، لفظ محمد، لفظ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کے بیچ میں ذرا جوڑ دیکھیں، اللہ کا نام صفاتی بے شمار، مگر اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، نقطے سے خالی ہے۔ اللہ کے حبیب کے جو 2 صفاتی نام ہیں محمد و احمد، نقطے سے خالی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ عربی زبان، یہ علماء کرام، میں تو طالب علم ہوں، ان سے آپ پوچھیں، عربی زبان کا قاعدہ ہے جس لفظ میں جتنے زیادہ نقطے ہوتے ہیں وہ لفظ اتنا کمزور سمجھا جاتا ہے، اور جس لفظ میں جتنے کم نقطے ہوتے ہیں وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ لفظ اللہ نقطے سے خالی ہے، جاؤ تلاش کرو، میں ہوں اللہ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے جاؤ اس طاقت کو صرف کرو۔ تمام تر طاقت صرف کرنے کے بعد دیکھنا اور غور کرنا، ایک نقطے کے برابر میری ذات میں کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں پائی جائے گی۔ یہ میرا حبیب ہے۔ اس کے 2 نام ہیں، لفظ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نام وہ دیے جو نقطوں سے خالی ہیں، جاؤ جا کے تلاش کرنا۔ ایسے نہیں میں کہتا 14ویں پارے کے اندر لَأَمْرُكَ، ساری کائنات کی زندگی میں نے بنائی ہے، سب کو جان میں نے عطا کی ہے، مگر کیسی مقدس، کیسی مطہر، کیسی پاکیزہ وہ جان ہے جو جان مصطفیٰ ہے، جو جان کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو گیتی زمین کے سر کے فخر کا تاج ہے، جس کو اللہ کریم نے زمین کے ماتھے کا جھومر بنایا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتا ہے جاؤ جا کے دیکھو، تلاش کرو، نام وہ عطا کیا ہے، دونوں نام جو نقطوں سے خالی ہیں، جا کے تلاش کرنا۔ میرے حبیب کی ذات میں ایک نقطے کے برابر بھی کہیں نہ تم کو عیب نظر آئے گا، نہ کمی نظر آئے گی، نہ کوتاہی نظر آئے گی۔ بہت سارے دنیا میں آپ نام لیتے ہیں، سب نام لیا آپ نے، خامو اپنی اس کے مطابق ذرا لفظ اللہ ادا کیجیے۔ اللہ، اللہ کا نام آپ نے ادا کیا، دونوں ہونٹ الگ رہے، دونوں ہونٹ الگ رہے، بالکل الگ رہے۔ اور جب آپ نے اللہ کے حبیب کا نام ادا کیا، ذرا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ ادا ہو سکتا ہی نہیں جب تک لب سے لب ملتا نہیں، جب تک ایک لب دوسرے لب کا بوسہ نہیں لیتا یہ نام ادا ہوتا ہی نہیں۔ تو بقول ایک بزرگ کے، ایک اللہ والے کے، فرماتے ہیں اللہ کا نام لیا دونوں لب علیحدہ رہے، حبیب کا نام لیا لب سے لب ملا۔ اللہ کریم ان ناموں کے ذریعے بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے پیارے کا نام لو تو لب سے لب ملتا ہے، اس کے طریقے پر عمل کرو تو رب ملتا ہے۔ اللہ کی ذات کا پتہ اس حبیب کے قدموں سے ہو کر جاتا ہے۔ جس صراط مستقیم کا تم اللہ سے مطالبہ کرتے ہو وہ صراط مستقیم اس حبیب کے قدموں سے شروع ہوتا ہے اور جنت کے اوپر جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نام نامی اس میں گرامی احمد، احمد کا معنی وہ جو سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرے، اور محمد کا معنی وہ ساری کائنات کی تعریفیں ختم ہو جائیں مگر اس کی ذات کی تعریف ختم نہ ہو۔ قیامت کی صبح تک 15 صدیاں بیت گئیں اور ابھی کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی دینی آدمی کی بات نہیں کرتا۔ 2024 جون 2025 لندن کے اداروں نے سروے کیا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ نام رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے، اس اولاد کا نام رکھنے کے لیے جس نام کا انتخاب کرتے ہیں وہ کون سا نام ہے جس کا سب سے زیادہ انتخاب کیا جاتا ہے؟ 15 صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ معزز اور مکرم نام ہے یا تو لفظ محمد ہے یا لفظ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صبح قیامت تک روشن، پائندہ اور تابندہ رہے گا۔
نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام بھی عبادت، آپ کے کام بھی عبادت، آپ کی زندگی کے ساتھ وابستگی بھی عبادت۔ اور یاد رکھنا دوستو، جو چیز اللہ کے نبی کے ساتھ جڑتی جائے اللہ تعالیٰ اسے برکت، ترقی عطا کرتا ہے۔ اور آج کے اس بابرکت اجتماع کی نسبت سے 2-3 باتوں کو عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت کرے، آپ کی زندگی کو اللہ کریم ترقی اور بقا عطا کرے۔ اس وقت میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں، 3-4 فتنے بہت ضروری ہیں ان کو سمجھنا۔ نمبر ایک جو پہلے بیرون ملک کے اندر تھی، آج ہمارے ملک کے اندر جڑیں پکڑ چکی ہے وہ تنظیم، وہ ایسی گندی ناپاک تنظیم جو میرے نوجوان کو، میرے گھر کی بہو، بہن، بیٹی کو عزت، وقار، شرم، حیا، ان تمام چیزوں سے دور کر کے سر سے پاؤں تک گندگی اور غلاظت میں ڈبونے کی کوشش کر رہی ہے۔ LGBT کے نام کی تنظیم ہے، جس کا بنیادی کام کہ شرم و حیا کا جنازہ نکالو، شرم و حیا کی دھجیاں بکھیرو۔ وہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جن کے بارے میں ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی دلہن کی آنکھ میں وہ شرم نہ دیکھی تھی جو پیارے حبیب کی آنکھ میں شرم و حیا دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شرم والے حبیب کی، اس شرم والے نبی کی امت کو قوم لوط کے راستے پر چلا دیا جائے۔ LGBT کے نام سے تنظیم۔ اس کے بعد ایک اور تنظیم، ایلومیناٹی تنظیم، دجال کے پجاری، شیطان کے پجاری میرے اور آپ کے گھروں میں آ چکے ہیں۔ ساری رات، سارا دن میرا نوجوان، میرے گھر کی بہن، بہو، بیوی، بیٹی کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ فیملی ولاگنگ، فیملی ولاگر، فلاں کا ولاگ، فلاں کا ولاگ، فلاں کا ولاگ۔ جو کوئی بھی ہو، ان کے گندے اور ناپاک نام لے کر میں اس پاکیزہ محفل کو گدلا نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے غلیظ نام اس قابل نہیں کہ اس بابرکت مجلس میں لیے جائیں۔ جتنے فیملی ولاگر ہیں جو ولاگ بنا کر میرے نوجوان کے وقت کو کھا رہے ہیں، اسے چھین رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ڈاکہ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں اور گندگی کے راستے پر اس کو چلانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ جتنے لوگ، جتنے افراد ہیں، یہ سب یہودیت کی، شیطانیت کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، جس کا نام ہے ایلومیناٹی تنظیم، دجال کے پجاری۔ اس کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ چلتے چوتھا درجہ وہ آتا ہے کہ جب وہ شیطان کے پجاری، جنہوں نے کالج سے، یونیورسٹی سے، میرے دوستوں میں کالج یونیورسٹی کی بات آپ کو کیا بتاؤں، دور کی بات ہے۔ ابھی کوئی 5-6 میرے خیال ہے 2 مہینے گزرے، ایک لڑکا آیا میرے پاس، دعا سلام کر کے بیٹھ گیا، میں پہچانا بھی نہیں، اس لیے کہ بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کبھی دوبارہ ملاقات بھی نہیں کرتے۔ وہ آیا کہ چلا گیا، بیٹھا، میں نے کبھی بیٹھے، آپ کوئی کام ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کیا چیز ہے؟ استاد جی، اس نے کہا، میں نے کبھی خیر ہے، تم استاد جی کہہ رہا ہو، میں پہچانا نہیں۔ اب اس کے بعد اس نے جب بات چیت کی تو پتہ چلا کہ صاحب وہ کہیں، اس نے جب بتایا تو میری سمجھ میں ساری چیزیں آ گئیں کہ کہاں یہ رہتا تھا، گوال منڈی میں کیا تھا، کیا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دور حدیث کا فارغ لڑکا، اور مادیت، روپیہ، پیسہ، میٹیریلزم، کہ بیٹھے بیٹھے میرے پاس آئی فون آ جائے، میرے پاس فلاں سوسائٹی میں گھر آ جائے، میرے پاس فلاں گاڑی آ جائے، باقی سب چلا جائے، وہ بھی اسی چیز کا شکار کسی بندے کے ہاتھ میں آئے۔ میں اس بابرکت رات میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو طوطا مینا کی کہانی نہیں سنا رہا، وہ دکھا رہا ہوں جو معاشرے کے کڑوے سچ ہیں۔ میں کسی کالج یونیورسٹی کے لڑکے کی بات نہیں کر رہا جو دورے کا فارغ التحصیل طالب علم تھا، میں اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کسی طرح سے اس دولت کے حصول کے چکر میں نبی کے دامن سے نکلا اور اس شیطانی تنظیم والوں کے ہاتھ چڑھ گیا، کام کروایا، کاروبار کروایا،
ظاہری طور پہ روپیہ پیسہ. اس کے بعد جو اگلی بات ہے جس کو بتا کر وہ لڑکا وہ کہنے لگا جی میں بس اب بہت ہو گیا تھا، انتہا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے اندر جو قرآن و حدیث کی کوئی شمع روشن تھی اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں جاؤں اور جا کے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ لوں. ایک مرحلہ دنیا کی دولت، پیسہ، تمام چیزیں دے دی، کام کروا دیا. اگلے مرحلے پر وہ شیطانی دجالی تنظیم جس کے نمائندہ کار قادیانیت، عیسائیت، تمام لوگ ہیں، تمام افراد، انہوں نے اسے پکڑا، دنیاوی دولت کے اعتبار سے اس کو مالا مال کیا، کام کاروبار کروایا، نظر رکھی. اگلا مرحلہ اس نے بتایا اور بتاتے بتاتے چیخیں مار کے رونے لگا. کہنے لگا استاد جی اس کے بعد انہوں نے مجھے شرط لگائی تیرا سارا کام، سارا کاروبار سب چھین کر ختم کر لیں گے. اگلی شرط کیا تھی کہ ہر دوسرے دن فراہم ہم کریں گے، وہ سامان فراہم ہم کریں گے، ہر دوسرے دن تو نے خود پر غسل واجب کرنا ہے، وجوب غسل، جیسے غسل واجب ہوتا ہے چیزیں ہم فراہم کریں گے. شرط ہماری یہ ہے کہ 7 مہینے تک غسل نہیں کرنا، 7 مہینے تک وضو نہیں کرنا، اس درمیان رمضان آ جائے روزہ نہیں رکھنا، ماں باپ مر جائیں جنازے کی نماز نہیں پڑھنی، نہ وضو کرنا ہے نہ غسل کرنا ہے. وہ کہتا ہے وہ 7 مہینے میں غسل سے دور، وضو سے دور، پاکی سے دور، طہارت سے دور، غلاظت کے نزدیک، نبی سے دور، شیطان کے نزدیک. اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ شیطان کو سجدہ کروانا. اور چوتھا مرحلہ، آخری مرحلہ وہ کیا ہے کہ تمہیں اپنے رشتوں کے اندر جو سب سے عزیز ترین رشتہ دار ہے، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، جس کی تم کو سب سے زیادہ محبت ہے، اسے شیطان کے نام پہ ذبح کر دو، کاٹ دو. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے معاشرے میں دائیں بائیں ہیں. ایک LGBT کی تنظیم ہے. نوجوانوں نظر رکھو، جو پاکی کے دشمن، طہارت کے دشمن قوم لوط کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک ایلومینیٹی تنظیم، اور تیسرے نمبر پہ کون لوگ؟ داڑھی والے، پگڑی والے، انجینئر مرزا اینڈ کمپنی، اور اس جیسے بے شمار بہت سارے ٹوٹرو، بہت سارے چپڑ خناتی برساتی مینڈک، جانتے کچھ بھی نہیں. کیمرہ لگایا، 4-5 افراد بٹھائے، کمرے کے اندر بیٹھے اور اپنی بکواسیات کی. ہمارے نوجوانوں کے پاس علم نہیں، فہم و فراست نہیں. ہاں وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. اس وقت میں وہ جیل کے اندر ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بیچارے ناعاقبت اندیش جن کو بہت شوق ہے میڈیا پہ آنے کا، اپنی شکل مبارک کو ٹی وی پہ لانے کا بہت شوق ہے ان کو. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اس بدبخت نے جو لفظ کہا کہ یہ لفظ عیسائیوں نے استعمال کیا، میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا. اس نے کہا کہ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام دال جیم الف اور لام، یہ لفظ استعمال کیا. کسی عیسائی نے یہ بات نہیں کہی، کسی نے نہیں کہی. یہ بات اللہ کے نبی کے بارے میں عیسائیوں کے حوالے سے اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ کائنات کا ایک بدبخت کانا دجال مرزا غلام قادیانی تھا. مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جس میں اس کے ناپاک بکواسیات درج ہیں، جس کو ملفوظات کے نام سے کہتا ہے وہ. اور روحانی خزائن میں کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے ہیں. ان میں سے ایک کتابچہ جس کا نام ہے کشتی نوح. کشتی نوح نام یاد رکھیے گا، کشتی نوح، روحانی خزائن. اس میں مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس لفظ سے یاد کرتے، دال جیم الف اور لام. یہ ساری بات جب مرزا محمد علی انجینئر کی میں نے سنی، اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا اس کی معلومات کا بنیادی ذریعہ، اس کے مطالعے کی بنیادی درسگاہ
اس کو معلومات حاصل کرنے کا جو بنیادی ذریعہ ہے، نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ حدیث ہے، نہ فقہ کی کتابیں ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھ کر اس امت کا دماغ خراب کر رہا ہے۔ اس کا جو سورس آف انکم ہے، انکم کا معنی مال، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب سورس آف انکم نہیں، یہاں تو آپ کہیں جی کہ اس کی جو معلومات کا ذخیرہ ہے، وہ معلومات کچھ نہیں، معقولات کا ذخیرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے کرنے کا مقصد روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا، وہ ہے۔ ایک اور برسات کا کیڑا پیدا ہوا ہے، مفتی فضل محمد ہمدرد۔ اس کمینے شخص کو سب کی ہمدردی ہے، نہیں ہمدردی تو اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ وہ ایک نیا پیدا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں 3 سال تک دیوبندی مدرسے میں پڑھا، اس کے بعد 4 سال بریلویوں کے مدرسے میں پڑھا، 2 سال اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھا۔ وہ ساری گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے آئے ہوئے، سارے مولویوں سے فیض یاب ہو کے وہ آئے ہوئے، اور ساروں کا فیض یاب ہونے کے بعد اس وقت میں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ان کی گفتگو کا بنیادی مرکز محور کیا ہے کہ لاہوری، احمدی، قادیانی یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں میں نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، ایسے قادیانی ہیں۔ انہیں کیوں کہتے ہیں غیر مسلم؟ آپ بنیادی غرض اس کی اور اس جیسے جتنے لوگ یہ تیار شدہ لوگ ہیں، تیار شدہ لوگ، یہ تو آج کے دور کے اندر لوگ ہیں جن کو شوق ہے میڈیا پہ بیٹھنے کا۔ ہم یہ تمام کھیتیاں کھیل چکے ہیں، یہ سارے جیو مرو سما شما، یہ سارے چینل ہمارے سامنے بنے ختم ہوئے، 20 دفعہ پیغام آئے، خط آئے۔ ہمارے بعض ساتھی ہوتے ہیں ذرا کسی ٹی وی چینل سے پیغام آ جائے اچھلتے پھرتے ہیں جیسے مکئی کا دانہ اچھلتا ہے، فلاں وقت میں میرا فلاں پروگرام آئے گا، اس کو دیکھنا۔ ابے تیری شکل دیکھ کے جنت واجب ہوگی؟ دیکھنا کیوں دیکھیں؟ کس لیے دیکھیں؟ یہ دوسرے لوگ اب افراد کو بٹھا کر محض قرآن و حدیث سے گمراہ کرنے کا کام۔ جاوید احمد غامدی صاحب، ہم سب کا نام عزت و احترام سے لیں گے، مرزا علی محمد انجینئر، ہمدرد کا یہ شربت کی بوتل فضل محمد ہمدرد، 2-4 اور چول قسم کے کیا میں آپ سے عرض کروں پیدا ہو چکے ہیں، جن کا بنیادی کام داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے۔ اصل بنیادی کام لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنا ہے، ان کو ایمان سے دور کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے بڑی ذمہ داری ہمدردی سے، محترم مولانا قاسم گجر صاحب تشریف لا چکے ہیں، بڑی دور سے بڑے تھک ہار کے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو گرمائیں گے، مہکائیں گے، سنائیں گے۔ اللہ ان کی عمر میں علم میں بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ میں تو یہ 2-4 معروضات ان اجتماعات کی برکت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر ان کے ایمان کی حفاظت نہ کی تو بہت دور گاڑی چلی جائے گی، بہت دور گاڑی چلی جائے گی۔ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ جو شخص خود کو قادیانی کہتا ہے، مرزائی کہتا ہے، احمدی کہتا ہے، ایک بات آنکھیں بند کر کے ذہن میں بٹھا لیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے دور ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، اور اسی نسبت سے جو کل ختم نبوت کانفرنس ہے اس میں شرکت کریں، اور صرف جلسوں میں، کانفرنسوں میں شرکت کرنے کے بعد مت سمجھنا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، بالکل بھی نہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ جیسے آج 6 ستمبر یوم دفاع ہے، کل 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کی تاریخ ہے۔ جس طرح 6 ستمبر کو جنگ جیتی، سرحدوں کو خالی نہیں چھوڑا، یہ سرحدیں بھی ہماری ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ حکومت بھی ہماری ہے، سب پاکستانیوں کا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو 7 ستمبر 1974 کو پروردگار عالم نے اس ملک کو جو قانون دیا تھا، یہ ملک بھی ہمارا ہے، وہ قانون بھی ہمارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں،
نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا، ان کے ساتھ مکمل طور پہ جاں سپاری کا تقاضا بنتا ہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی نئی نسل کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور وہ عظیم نبی کہ جس کو اللہ کریم نے نام عظمت والے عطا فرمائے، کام عظمت والے عطا فرمائے، ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں، جم جائیں، اور اپنے دائیں بائیں فتنوں پر نظر رکھیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ ساتھی، وہ دوست، وہ احباب جو کالج، یونیورسٹی، اکیڈمیز کے ساتھ وابستہ ہیں، ان پر نظر رکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ان کے مذہبی معلومات کے اندر کوئی اضافہ ہو رہا ہے، اگر کوئی سوال و جواب کی طرف وہ آتا ہے اس پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔